ہم آج کی مجلس میں موضوع من گڑت روایت کے کچھ اہم اصولوں پر بحث کریں گے۔ اللہ اکبر۔ موجودہ دور کے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ یہ ہے کہ لاشعوری طور پہ عدم علم کی وجہ سے، عدم تحقیق کی وجہ سے، عدم وسعت مطالعہ کی وجہ سے، بغیر سوچے سمجھے ہم جھوٹی روایتوں کو بیان کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ اس میں ہمارا قصور ہے۔ حالانکہ جھوٹی روایت کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی ذات پر جھوٹ بول دیا ہے۔ جو شخص جھوٹی روایت کو بناتا ہے یا اس کو بیان کرتا ہے وہ نبی پاک علیہ السلام پر جھوٹ بولتا ہے۔ جس شخص نے اللہ کے نبی پر جھوٹ بولا اس نے اللہ پر جھوٹ بولا۔ یہ اس دور کا ایک بڑا فتنہ ہے۔ موضوع من گڑت جھوٹی روایت کے کئی ایک اصول ہیں۔ میں اہم چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں، جھوٹی روایتوں کا تعارف کروانا چاہتا ہوں، کتابوں کا تعارف کروانا چاہتا ہوں، اس کی پہچان کے اصول بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم بصیرت پر جئیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عدم علم کی وجہ سے، عدم تحقیق کی وجہ سے ایسے جھوٹی روایتیں بیان کرتے رہیں۔ بڑی زیادہ مثالیں ہمارے شعبہ میں موجود ہیں جھوٹی روایتوں کی۔ پہلا اصول یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کس درجہ کے راوی کی روایت جھوٹی ہوتی ہے۔ پہلا سوال، جواب کیا ہے؟ جس راوی کو محدثین کذاب راوی کی روایت جھوٹی ہوتی ہے۔ ضعیف روایتوں کی قسموں میں سے سب سے بدترین قسم جھوٹی روایت ہے۔ ہمیں جرح و تعدیل کی کتابوں سے 11 قسم کے جرح کے الفاظ ملے ہیں، 11 قسم کے، کہ ان 11 قسموں میں سے کوئی بھی لفظ کسی راوی پر ہو اس کی روایت جھوٹی من گڑت موضوع ہوگی۔ پہلا لفظ ہے کذاب۔ محدثین کذاب اس شخص کو کہتے ہیں جس نے خود روایتیں بنا کر کہا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کذاب ہے، اس کی روایت جھوٹی ہے، من گڑت ہے۔ دوسرا راوی ہے دجال۔ کتنے راویوں کو محدثین نے دجال کہا، تو دجال لفظ کی جرح جس راوی پر ہوگی اس کی روایت بھی جھوٹی ہوگی، من گڑت ہوگی۔ تیسرا لفظ ہے وزاع، الفین۔ اسی طرح لفظ یازع، یا وزع حدیثاً، اس نے حدیث گڑی، یا یازع حدیثاً، یا یکذب۔ اسی طرح اکذب الناس، لوگوں میں سے سب سے بڑا جھوٹا، اکذب الناس، یا منبع الکاذب، جھوٹ کا چشمہ، یہ چول جب بھی بولتا جھوٹ ہی بولتا ہے۔ تو کتنے راوی ہیں جن کو کہا گیا منبع الکاذب،
کہ یہ راوی جھوٹ کا چشمہ ہے، اس سے خیر کبھی نہیں پھوٹی، یہ جھوٹ ہی بکتا رہتا ہے. یا معدن الکاذب، جھوٹ کی کان ہے، یہ نمک کی کان سے نمک نکلتا ہے، سونے کی کان سے سونا. تو کذاب راوی سے کیا نکلے گا؟ وہ جب بھی بولے گا جھوٹی روایتیں بیان کرے گا، استغفر اللہ. یا ہوا رکن الکاذب، رکن الکاذب، یا الیہ المنتہا من الکاذب. یہ 11 لفظ ہیں جو کتب جرح و تعدیل میں ملتے ہیں. یہاں رک کر میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جرح و تعدیل ایک بڑا ہی مبارک فن ہے جس کو چھوڑ دیا گیا ہے. جرح و تعدیل کیا ہے؟ علم حدیث آدھا متن کے ساتھ ہے اور آدھا سند کے ساتھ ہے. جس عالم کو دونوں چیزوں کا علم ہوگا، سند کا علم اور متن کا علم، وہ ہے پورا عالم دین. اس کا نام جرح تعدیل. تو سند کا علم جرح و تعدیل، جس پر سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں. متن حدیث پر کتابیں تھوڑی ہیں، سند حدیث پر کتابیں زیادہ ہیں. متن کا دار و مدار سند پر ہے، تو سند کے علم کو چھوڑا گیا ہے. ہمارے مدارس میں متن حدیث پر بہت زور دیا جاتا ہے، ترکیبیں ہو رہی ہیں، گرامر ہو رہا ہے. بھائی ہونے چاہیے، یہ اس پر گزارا نہیں ہے. نحو صرف آنی چاہیے، فرض ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں. حدیث کا معنی آنا چاہیے، اس کے بغیر گزارا نہیں. تو جس طرح ان چیزوں کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو سند کے علم کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے. وہ ہم نے کیوں سوچ لیا کہ سند کا علم نہیں ہونا چاہیے؟ جامعہ رحمانیہ البیت العتیق میں 3 سال پہلے میں نے پورا رمضان مہینے میں دورہ کروایا تھا. علماء کرام کو پورے پاکستان سے تشریف لائے تھے، جرح و تعدیل کے دورہ میں نے کروایا تھا. وہ میرے کافی زیادہ لیکچر یوٹیوب پر لکھیں گے آپ، دورہ جرح و تعدیل، وہ آ جائیں گے فوراً، سارے لیکچر آ جائیں گے. میری آپ سے گزارش ہے وہ آپ ضرور سنیں، تاکہ جرح و تعدیل کا فن کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ لگے. پچھلے سال میں نے دورہ کروایا دراست الاسانید، اسی جامعہ میں، علماء کرام کو پورا مہینہ، وہ بھی یوٹیوب پر موجود ہے ہمارے چینل پر. تو اس میں ہم نے کیا کیا، جرح و تعدیل کے اصولوں کو سند پر کیسے فٹ کرنا ہے. میرے استاد محترم شیخ حسری صاحب حافظ اللہ کی کتاب ہے جرح و تعدیل، ضوابط الجرح و تعدیل اس کا نام ہے، اردو میں کتاب ہے، چھپی ہوئی ہے ماشاءاللہ. وہ ضرور پڑھیں، بار بار پڑھیں، وہ ضرور پڑھیں، بار بار پڑھیں. اساتذہ کے پاس بیٹھ کر پڑھا جائے، اسری صاحب کے پاس چلے جائیں، استاد محترم یہ ہمیں پڑھائی جائے، یا جو نہ سمجھ لگے استاد جی سے پوچھیں، بار بار پوچھیں. اور بھی کتابیں ہیں جرح و تعدیل پر، میری بھی کتابیں، تخریج و تحقیق اصول و ضوابط نامی میری کتاب بڑی معروف ہے، نیٹ پر بھی ہے، چھپی بھی ہوئی ہے. جرح و تعدیل کے اصول و ضوابط پر میری کئی کتابیں ہیں، کچھ چھپی ہوئی ہیں، کچھ نہیں چھپی، کچھ نیٹ پر بھی ہیں. یعنی جب ہم اس فن کے پیچھے پڑ جائیں گے، پھر ہمیں یہ فن پیارا لگے گا، دلچسپ لگے گا، ہمیں یہ باتیں سمجھانا شروع ہو جائیں گی. پھر آپ کو چلے گا پتہ کہ کون سی روایت جھوٹی ہے، کون سی روایت ضعیف ہے، کون سی صحیح ہے. جب ہمیں جرح و تعدیل ہی نہیں آتا تو کوئی پتہ چلے گا. اس فن کے لیے زندگی چاہیے، جرح و تعدیل کے مشکل ترین فن کے لیے زندگی چاہیے. بڑے یہ جوانوں کا کام ہے. استاد محترم مصری صاحب بچپن سے ہی جامعہ سلفیہ کی 2ری 3ری کلاس میں تھے، جرح و تعدیل سے وابستہ ہو گئے تھے. تو زندگی چاہیے اس فن کے لیے. تو ابھی کچھ نہیں ہوا، ہم نیت کر لیں ہم نے اس فن کو سیکھنا ہے. تھوڑا تھوڑا ہم کر کے سیکھیں گے، دلچسپی بن جائے گی، یہ فن بھی ہمیں آ جائے گا. یہ پہلا اصول میں نے سمجھایا کہ 11 قسم کے الفاظ محدثین نے جھوٹی روایتیں بیان کرنے والوں پر بولے ہیں.
یہ کتاب حدیث موضوع اور اس کے مراجع، یہ بڑی قیمتی کتاب ہے. یہ مولانا محمد اکرم رحمانی حافظ اللہ نے اس کو لکھا ہے. یہ دارالعلوم عصریہ استاد محترم شیخ اسری صاحب کے دائرے سے کو شائع کیا. یہ کتاب نیٹ پر موجود ہے. یہ کتاب نیٹ پر موجود ہے. میری آپ سے گزارش ہے اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو پڑھیں. یہ اکرم رحمانی صاحب جو جامعہ زندہ ہیں ماشاء اللہ. مجھے تفصیل کا نہیں پتا. جامعہ سلفیہ میں ماشاء اللہ. یعنی شیخوں نے بتایا کہ اکرم رحمانی سے جامعہ سلفیہ میں استاد ہیں. اللہ شیخ کو سلامت رکھے. یہ بڑی قیمتی کتاب ہے. شیخ صاحب نے بڑی محنت کی ہے. اس میں حدیث موضوع کے کافی زیادہ اصول قوانین پر بحث کی ہے. اللہ اکبر. اس کے مقدمہ میں شیخ یعنی بڑی عمدہ بات کی گئی ہے کہ یہ وضع حدیث کو بنانا گڑنا یہ فتنہ ہے بہت بڑا. اتنا بڑا فتنہ ہے. صحیح حدیثیں تھوڑی ہیں، موضوع روایتیں زیادہ ہیں. کوئی بھی آپ مسئلہ لے لیں، مثلا سجدہ ایک مسئلہ ہے نا. سجدہ تو سجدہ کے مسئلہ میں بھی ظالموں نے، جھوٹے زندیقوں راویوں نے روایتیں گڑھی ہیں. کیوں گڑھتے تھے؟ وہ دین کا حلیہ بگاڑنا چاہتے تھے. ان کی کوشش تھی کہ دین کا حلیہ بگڑ جائے. ایک طرف صحیح حدیث ہے، اس سے ملتی جلتی وہ جھوٹی روایت بنا دیتے تھے تاکہ لوگوں میں صحیح حدیث عام نہ ہو، ہماری روایتیں عام ہوں. غیر نبی کی باتوں کو ہی کہیں قال رسول اللہ. کتنا بڑا ظلم ہوگا. عقیدے کا مسئلہ لے لیں، نماز کا مسئلہ، روزہ، حج، زکات، کوئی مسئلہ، محنت مزدوری کا مسئلہ لے لیں، شادی کا مسئلہ لے لیں، بیوی کا مسئلہ لے لیں. ہر مسئلے میں جھوٹی روایتیں آپ کو ملیں گی. تو ہم نے وہ پہچان کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ کرنی ہے نا. تو کیسے ہوں گی؟ جب ہم یہ ذہن بنائیں گے کہ ہماری زبان سے، ہمارے قلم سے جھوٹی روایت نکلنی چاہیے نہیں. ہاں جب بیان کریں گے تو رد کے لیے بیان کریں گے. لوگوں سن لو، القاسب حبیب اللہ کتنی مشہور روایت ہے، کتنی مشہور روایت ہے. یہ جھوٹی ہے، اس کی کوئی اثر نہیں ہے، یہ من گڑت بات ہے. اردو کی کتابوں میں عام نہیں لکھی ہوتی، عام لکھی ہوتی ہے. یعنی اس پر تو بڑی زیادہ مثالیں ملتی ہیں کہ جھوٹی روایتیں جو ہمارے اندر عام ہو چکی ہیں، عام ہو رہی ہیں. اللہ اکبر. یہاں تک جھوٹی روایتیں بیان کی گئیں، کہا گیا ان فی امتی رجل اسمہ النعمان وکنیتہ ابو حنیفہ هو سراج امتی، هو سراج امتی، هو سراج امتی. میری امت میں ایک شخص، اس کا نام نعمان ہے، اس کی کنیت ابو حنیفہ ہے. وہ میری امت کا سراج ہے، چراغ منصور، سورج مراد. بار بار یہ جھوٹی روایت ہے. سمجھ گئے؟ اپنے مذہب کی تائید کے لیے سینکڑوں روایتیں جھوٹی بنائی گئی، جن میں سے ایک یہ ہے، ایک یہ ہے. تو یعنی یہ کیوں ہے؟ ایسے نہیں ہونا چاہیے. یہ التنقیل میں لکھ لیں گے صفحہ نمبر. علامہ مولوی یمانی کا میں نے واقعہ سنایا ابھی، جو بہت بڑے امام تھے جرح و تعدیل کے. التنقیل ان کی کتاب ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 279 سے 281 تک اس پر مفصل بحث موجود ہے. مولانا یحییٰ گوندلوی رحمہ اللہ، شیخ الحدیث، بہت بڑے مناظر، جو ادارہ علوم عصریہ کے ہی فارغ التحصیل تھے تخصص سے. ان کی بھی کتاب ہے بڑی معروف، ضعیف اور موضوع روایات. اس کا مقدمہ پڑھنے کے لائق، ضرور پڑھے وہ مقدمہ. ضعیف اور موضوع روایات وہ تو کتاب ہم علماء کو بار بار پڑھنی چاہیے. اردو میں ہے، فقہی ترتیب سے. طہارت کے ضعیف اور جھوٹی روایتیں، آگے نماز کی، روزہ، حج، زکات، وہ تو ہم ضرور پڑھیں. ضعیف اور موضوع روایات عام مل جاتی ہے بازار سے، نیٹ پر بھی ہے. تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟
ہمیں ضعیف اور جھوٹی روایتوں کا پتہ چلے گا، فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا جی؟ تو جب پتہ چلے گا ہم اپنے بھائیوں کو علماء سے کہیں کہ محترم یہ تو روایت صاحب کیوں بیان کر، ہمیں چونکہ یہ شوق نہیں ہے، شعور نہیں ہے، عدم واقفیت ہے، اس لیے ہم بغیر سوچے سمجھے سنی سنائی باتیں، کسی خطیب کی بات سن لی، خطبات میں پڑھ لی، آگے شیئر کر دی۔ نہیں، ہم نے ایسے کرنا نہیں۔ ہم نہیں چاہتے قیامت والے دن ہمیں کسی اور وادی میں دھکیلا جائے کہ ان لوگوں نے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی روایتوں کو عام کیا تھا۔ ہم نہیں چاہتے، یہ ڈارے نا جی، ہم تو وارث ہیں نبیوں کے، ہم نے پوری احتیاط کے ساتھ روایت کو تحقیق کرنا ہے، اساتذہ سے، علماء سے پوچھنا ہے، جب یقین ہو جائے کہ یہ روایت صحیح ہے پھر ہم نے زبان پہ لانی، ورنہ لانی نہیں۔ یہ بہت بڑا، جتنا ہی یہ اہم مسئلہ تھا تحقیقی حدیث کا، اتنا ہی شیطان نے ہمیں سے دور کر دیا ہے۔ ذوق ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں ہے، نہیں، یہ ہمیں توجہ کرنی ہے۔ اسی طرح ایک کل بدعت ضلالہ، کتنی مشہور حدیث ہے، کتنی مشہور حدیث ہے۔ کذاب جھوٹے راویوں نے اس میں بھی اپنی پچر ڈالی۔ کل بدعت ضلالہ الا بدعت فی عبادہ، الا بدعت فی عبادہ، یہ لفظ حیثم بن عدی الطائی کذاب راوی نے خود بنا کر حدیث میں داخل کر دیے۔ کل بدعت ضلالہ الا بدعہ فی عبادہ، ہر بدعت گمراہی ہے سوائے عبادت میں بدعت کے۔ استغفر اللہ۔ تو عبادات میں کتنے بدعات ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتابوں سے ان کے شاگرد ابو عبیدہ مشہور حسن الحلبی حافظہ اللہ، یہ بھائی تھے علی حسن الحلبی جو اردن کے محدث کے میں نے بتایا پہلے، یہ ان کے بھائی تھے، بھائی ہیں، زندہ ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ انہوں نے شیخ کتابوں سے کتاب لکھی ہے بدعات کا انسائکلوپیڈیا، قاموس البدع، اردو میں چھپ چکی ہے ماشاءاللہ۔ پروفیسر ڈاکٹر شہباز صاحب لاہور والے حافظ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا، وہ ضرور کتاب خریدیں، نیٹ پر بھی ہے، پڑھیں، بار بار پڑھیں۔ یعنی بدعات ایک مستقل فن ہے، بدعات ایک مستقل فن ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمارے اندر بہت زیادہ وہ عام ہو چکی ہیں، عام ہو رہی ہیں۔ ہم نے اس کا بھی ڈٹ کر مطالعہ کرنا ہے کتابوں کا، اور بدعات کا رد کرنا ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کس طرح یہ حیثم بن عدی الطائی کذاب جھوٹے راوی نے الا بدع فی عبادہ کا اضافہ اپنی طرف سے کر کے صحیح حدیث میں داخل کر دیا۔ اسی طرح مسور کی دال، مسور کی دال کی فضیلت جھوٹے راویوں نے بنائی کہ یہ مسور کی دال 70 نبیوں نے کھائی ہے۔ کوئی بات نہیں، یہ 70 نبیوں نے کسی کھایا کرو۔ امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، ویڈیو شروع کر دو، ہاتھ میں پکڑو بے شک، انہوں نے اپنی کتاب مجموع الفتاوی ابن تیمیہ جلد 27 صفحہ نمبر 13 میں اس کو موضوع لکھا ہے کہ یہ موضوع ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اب جب یہ مسئلہ عروج پر تھا تو کذاب راویوں نے دیکھا کہ اب یہاں ہماری پچر لگ سکتی ہے، تو ان ظالموں نے، زندیقوں نے جھوٹی روایتیں بنا کر بیان کرنا شروع کر دی۔ ایک روایت سنو، جھوٹی روایت ہے، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق فمن قال بغیر ھذا فقد کفر۔ ایسے سمجھے، یعنی جو ایک بڑا عظیم الشان مسئلہ معتزلہ جہمیہ کی طرف سے تھا، قرآن مخلوق ہے، محدثین میں سے امام احمد رحمہ اللہ وہ ڈٹ گیا کہ نہیں اللہ کا کلام ہے،
اسی مسئلے کے تناظر میں بعض کذاب لوگوں نے یہ حدیث کر دی القرآن کلام اللہ غیر مخلوق فمن قال بغیر حذف قد کفر. سمجھ آ گئی؟ یعنی کذاب دجال بزار راویوں نے موقع جانے دیا نہیں. لو جی موقع تھا اپنا نمبر ٹونگو اپنے جھوٹی روایتیں بنا کر لوگوں میں شیئر کرنی شروع کر دی. امام سگانی رحمہ اللہ نے، امام سگانی یہ لاہور کے تھے، امام سگانی یہ لاہوری تھے، لاہور کے تھے رحمہ اللہ. انہوں نے بڑی کتابیں لکھی. یہ بغداد چلے گئے تھے. ان کی مفصل تاریخ، مفصل حالات ڈاکٹر خالد ظفر اللہ یعنی سمندری والے حافظ اللہ نے ایک مستقل بڑا مفصل مقالہ لکھا ہے یہ لاہوری محدث پر. یہ بغداد چلے گئے تھے. انہوں نے صحیح بخاری کے کئی ایک مخطوطات کو جمع کر کے ایک نسخہ تیار کیا تھا. وہ نسخہ ابن حجر اسقلانی کے سامنے تھا. کئی مواقع پہ ابن حجر رحمہ اللہ نے امام سگانی کے نسخہ کو ترجیح دی ہے اور سب سے صحیح اسی نسخہ کو قرار دیا ہے. اللہ اکبر. یہ لاہور کے تھے. اسی طرح امام سخاوی نے بھی اس روایت کو باطل کہا ہے. امام سگانی نے بھی موضوعات اپنی کتاب میں حدیث نمبر یعنی جھوٹی روایت نمبر 121 ہے. سخاوی کی کتاب المقاصد الحسنہ حدیث نمبر جھوٹی حدیث نمبر صحیح نہیں جھوٹی حدیث نمبر حدیث یعنی جھوٹی روایت نمبر 767 ہے. یہ صوفی لوگ، صوفیہ رہبانیت اختیار کرنے والے، انہوں نے بے شمار روایتیں، جھوٹی روایتیں خود بنا کر کہا اللہ کے نبی نے فرمایا. ایک روایت الفقر فخری وبہ افتخر، فقر غربت یہ میرا فخر ہے، اسی کے ساتھ میں فخر کرتا ہوں. تو یہ روایت باطل ہے، موضوع ہے. امام ابن تیمیہ نے کہا یہ موضوع ہے. مجموع الفتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 57، المقاصد الحسنہ میں جھوٹی روایت نمبر 480. اللہ اکبر. قرآن کریم کی ہر سورت کی فضیلت پر کذاب راویوں نے روایتیں بنائیں. مشہور ہے ایک اور روایت حدیث ہے نا العلماء ورثۃ الانبیاء، مشہور حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. تو ان کذاب راویوں نے کہا فائدہ اٹھاؤ، العلماء کا بر وزن بنایا الغرباء، العلماء کا بر وزن الغرباء ورثۃ الانبیاء. استغفر اللہ. الغرباء ورثۃ الانبیاء یہ جھوٹی روایت ہے، باطل روایت ہے. یہ ملا علی قاری صاحب نے ان کی کتاب میں روایت نمبر 442 ہے. العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان، مشہور یہ بات ہے، عام کتاب میں لکھی ہوئی ہے. یہ موضوع مان گڑت روایت ہے، جھوٹی روایت ہے. ایک ظالم نے دیکھا کہ مسلمان سلف کو، محدثین کو یہ پگڑی سے بڑی محبت ہے. پہلے دور میں پگڑی عام تھی، اب رومال ٹوپیاں وغیرہ عام ہو گئی ہیں. پگڑی بڑی یہ پسند تھی، اس نے پگڑی پر روایتیں بنا دی. استغفر اللہ. ایک روایت پگڑی میں نماز پڑھنے سے 10,000 نیکیاں ملتی ہیں. آگے سمجھے. یہ دوسری روایت بنائی کہ پگڑی میں پڑھی ہوئی ایک نماز ان 25 نمازوں کے برابر ہے جو پگڑی کے بغیر پڑھی گئی ہوں. یہ روایت باطل ہے، یہ جھوٹی روایت ہے. یعنی بڑی زیادہ مثالیں ہیں اس میں موجود ہیں، اور علماء کی کتابیں میں ساتھ لایا ہوں. ان میں یہ کتاب یعنی مثالیں موجود ہیں، بہت زیادہ مثالیں موجود ہیں. چاند ایک کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا تو میں نے کر دیا ہے. اب ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم موضوع روایتوں پر جتنے بھی کتابیں لکھی ان کا ہم مطالعہ کریں. 10 سے زائد کتابیں صرف جھوٹی روایات پر لکھی گئی ہیں، تو وہ نیٹ پر ساری موجود ہیں. عربی میں بھی ہمیں عربی بھی آتی ہے، اردو بھی آتی ہے. جیسی کتاب ملے ہم ان کا مطالعہ کریں اور ان کی پہچان کریں کہ یہ جھوٹی روایتیں ہیں. یہی کتاب شیخ اکرم رحمانی صاحب حافظ اللہ نے اس میں
کذاب وہ راوی جن کے جھوٹا ہونے پر سب کا اتفاق ہے، وہ اکٹھے کیے ہیں. یعنی حروف تہجی کے اعتبار سے قاسم بن محمد الفرغانی، قادے بن رحمت الزاہد، کثیر بن عبداللہ بن عمر، یعنی کافی زیادہ 400-500 راوی شیخ صاحب حافظ اللہ نے جمع کیا ہے. یعنی 396 کذاب وزار راوی دجال راوی جو متفقون علیہ ہے، یہ واقعی کذاب تھے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں، وہ جمع کیے ہیں. تو یہ ہمیں کیسے چلے گا پتہ؟ وہ میں نے بتا دیا ہے کہ ہمیں جرح و تعدیل فن سیکھنا ہوگا. کیسے سیکھیں گے؟ جب مشن بن جائے گا میں نے سیکھنا ہے، ایک ایک رائے پر بحث کریں گے، اساتذہ سے پوچھیں گے، ایک لمبا عرصہ ہم استادوں کے سامنے ظالم تلمذ طے کریں گے، خود بحث کریں گے، تحقیق کریں گے، تو پھر یہ فن تھوڑا بہت آ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے محدثین پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، جنہوں نے ایک ایک کذاب راوی کی روایت پر حکم لگا دیا، لوگوں یہ جھوٹی ہے، یہ کذاب راوی ہے، یہ وضاح ہے، یہ دجال ہے. تو ہم ان کا مطالعہ نہیں کر سکتے، ہم ان کا مطالعہ کرنا ہے. اس طرح کی اور بہت سی باتیں ہیں موضوع روایت پر. اللہ تعالیٰ ہمیں موضوع روایتوں سے خود بھی بچنے اور امت کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کیا ممکن ہے؟ جب ہم یہ فن پڑھیں گے، فن سمجھ کر پڑھیں گے، پھر ممکن ہے، ورنہ ممکن نہیں ہے. بارک اللہ فیکم.